قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سحر اعظم، میرے ساتھ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں گلہائے نعت۔ ناظرین، اگر ہم نعتیہ شاعری کی بات کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے ذوق سے متعلق بھی اشعار ہمیں ملتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا ذوق نہایت نفیس تھا۔ آپ گوشت کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور عربی میں جو ایک خاص نام ہے ایک کھانے کا جو گوشت کے شوربے میں روٹی کو ڈبویا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پسندیدہ غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی وغیرہ کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور برتن میں نیچے لگا ہوا کھانا ناظرین جیسے عام طور پہ ہم کھرچن کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ جو کا ستو بھی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کو قبول فرما لیا کرتے، اور کوئی شخص اگر ساتھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی دعوت میں لے جاتے، لیکن اس کے لیے اہل خانہ سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرتے یا انہیں بتا دیا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے تضمین کے ساتھ کچھ بیان کر کے مہمان کی جانب بڑھ رہی ہوں کہ مرحبا سرور دو جہاں کی غذا، مرحبا سرور دو جہاں کی غذا، سادگی جس پہ قربان ایسی غذا، سادگی جس پہ قربان ایسی غذا، اور فقر و فقری کی تفسیر کرتی غذا، فقر و فقری کی تفسیر کرتی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، میرا تاخیر بڑھوں گے پروگرام میں موجود میری مہمان کی جانب، اگرچہ میرے پروگرام میں پہلی بار تشریف لائی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کا پڑھنے کا انداز اتنا پختہ ہے اور اتنا عمدہ پڑھتی ہیں کہ آپ سب جب انہیں سنیں گے تو آپ بھی ان کی آواز کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ لاریب عروج سلطان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ حمد والے تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش خیرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا کچھ یاد مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا کچھ یاد مجھے، کیا مانگ لیا کیا
سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا واہ کیا بات ہے ناظرین. وقت کا کام یقیناً تیزی سے گزرنا ہے, وقت گزرتا جاتا ہے, لیکن کچھ خوبصورت لمحات جو ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ. اور لارب جب ابھی پڑھ رہی تھی تو مجھے کئی سالوں پہلے جو کیو ٹی وی سے پروگرام پیش کیا جاتا تھا بچوں کے لیے, کھلتی کلیاں, پھر اس کے بعد پھولوں بھری شام, تو یہ بھی اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتی تھی. اور ماشاءاللہ آج اتنی عمدگی کے ساتھ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. کچھ کہیں گی ان یادوں کے حوالے سے؟ یادیں تو بہت ساری ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری جو یادیں ہیں واقعی یہ ہمارے لیے ایک یاد ہی بن کے رہ جاتی ہیں جو ہمیں یاد رہتی ہیں زندگی بھر. لیکن اس کے پیچھے میں اپنی امی کو سلام پیش کرتی ہوں, ان کی ساری محنت ہے یہ جو آج ہمارے ساتھ یادیں ہیں, اور اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. بے شک سب انہی کی محنت ہے. آپ کی والدہ کی بہت محنت ہے. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ آمین. لمبی عمر عطا فرمائے, آمین. اور بڑھیں گے پروگرام میں, نعت شامل کریں گے آپ کی آواز میں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے نکل جاؤں, نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں, سجدے میں مر جاؤں. کبھی روضے سے منبر تک, کبھی منبر سے روضے تک, کبھی روضے سے منبر تک, کبھی منبر سے روضے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں, اسی حالت میں مر جاؤں, اسی حالت میں مر جاؤں.
याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बहुत सी दुआएं आपके लिए बेटा। और माशाल्लाह ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगी कि बिला ताखीर आपकी आवाज़ में एक कलाम और शामिल करें। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। ज़ुबां पर मेरे जब आमदे मुरसल का नाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। वक़्त इस्लाम दुनिया में ये मंज़र पेश करता है। फ़क़त इस्लाम दुनिया में ये मंज़र पेश करता है कि आका चल दिए पैदल सवारी पर गुलाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। मेरी किस्मत में लिखी थी नबी जी की सना ख्वानी। नबी जी की सना ख्वानी। मेरे हिस्से में भी यूं साक़िए कौसर का जाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। ज़हूरी ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल पड़ी मुझको, मुश्किल पड़ी मुझको, बजुज़े हुब्बे नबी कोई न जज़्बा और काम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। ज़ुबां पर मेरे जब आमदे मुरसल का नाम आया। ज़मीनों आसमां झूमे अक़ीदत का सलाम आया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। इसी तरह मेहनत करती रहें इस मेहनत के सदक़े में और इस ज़िक्र के सदक़े में जो आपको करने की सादत में अल्लाह ताला आपको बहुत मुकाम और तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाऊंगी और हम बात कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने से मुताल्लिक़ आदात मुबारका के बारे में। इस हवाले से हम बात कर रहे थे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी। मज़ीद क्या लिखते हैं कि मशरूबात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद का शरबत शौक़ से नोश फरमाते थे। दूध और पानी मिला दूध, नाज़रीन जैसे हम आम अल्फाज में कच्ची लस्सी भी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। इसके साथ ही अफराद का अलग अलग बैठकर खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। आप साथ बैठकर खाने की तलकीन फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख्वान पर हाथ धोने के बाद बैठा करते थे।
اپنے سامنے کی طرف سے لیتے، اور ٹیک لگا کر کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں پھونک مارنے کو اور سونگھنے کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ناظرین، ان اشعار پہ پروگرام کو ختم کرنے لگی ہوں کہ چند کھجوریں، جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، چند کھجوریں، جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا، اور مسند ممبر گاؤ تکیہ تاج حویلی کچھ بھی نہیں، مسند ممبر گاؤ تکیہ تاج حویلی کچھ بھی نہیں، دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا، دیا چٹائی پر ہے روشن تہذیب عمرانی کا۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک اختتام کریں گے لاریب کی خوبصورت آواز پر۔ دنیا ایک کیا بات ہے؟ سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجیں بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، ہر ایک موجیں بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، شرف مجھے کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھے کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، میرے وہ دل میں رہتے ہیں، میرا دل بھی مدینہ ہے، ہر ایک موجیں بلا کی راہ میں حائل